السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، نکاح ہو چکا ہے، ہم کل واپس آئیں گے، تم اپنا اور سعد کا دھیان رکھنا، آپ میری فکر نہ کریں۔ سالار بھائی تو خوش ہے نا؟ آیت نے پوچھا۔ خوش نہیں، اسے خوشی میں پاگل ہونا کہتے ہیں۔ سالار کی کیفیت بتاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہ سب مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ میرا نیک ان سے لے لیجئے گا، آیت نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے لوں گا۔ اب میں فون بند کرتا ہوں، سالار آ رہا ہے۔ ویسے تو سالار اس سے بہت ناراض تھا، لیکن نکاح کے بعد اس نے سب سے پہلے مہراج کو گلے لگایا۔ مہراج سیرت سے بہت شرمندہ تھا، وہاں اسے نظر تک نہ ملا سکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سالار اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رک سالار، تو اس طرح سے کمرے میں نہیں جا سکتا، پہلے تجھے آیت کا نیک دینا ہوگا۔ مہراج نے اسے کمرے سے باہر ہی روک لیا۔ دیکھ بھائی، نیک آیت کا ہے اور وہ یہاں نہیں، تو کوئی نیک نہیں بنتا۔ اب تو راستے سے ہٹ اور مجھے اندر جانے دے، مجھے سیرت کو دیکھنا ہے، سالار نے اپنی بے قراری بتاتے ہوئے کہا۔ پر مہراج کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلا جا، میں تجھے نہیں روکوں گا، ہاں لیکن 2 دن بعد اپنی بہن سے خود ہی لڑ لینا، اس میں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا، مہراج نے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا۔ سالار مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ سالار جانتا تھا جو کچھ وہ سیرت کے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد سیرت اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، جسے سیرت کو اپنا بنانے کی ضد تھی، لیکن سالار جانتا تھا کہ وہ سیرت کو جلدی منا لے گا، وہ اسے اتنا پیار دے گا کہ وہ سب دکھ تکلیف بھول جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو سیرت اس کے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی، شاید دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن۔ سالار اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سیرت، میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں، لیکن میرے رب نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ تم مجھے مل گئی۔ ہر انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ سیرت، میں مانتا ہوں میرا راستہ غلط تھا، لیکن تمہیں میری محبت میں کبھی کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ سالار نے اس کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ سیرت، میں نے زندگی صرف تمہیں چاہا ہے، میں پیار محبت پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا، تم سے ملنے سے پہلے میں یہ ساری باتیں فضول سمجھتا تھا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے محبت پر یقین آ گیا۔ سالار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور محبت سے اس کی نتھ اتاری۔ سیرت، تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر سالار کچھ نہیں ہے، سب کچھ جیت کر تمہارے سامنے ہار گیا ہوں میں، خود نہیں جانتا کہ میں اپنی محبت کو اس طرح تمہارے سامنے لفظوں میں بیان کروں، بس تم مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ وہ جا بجا سیرت کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ مقابل کس قیامت سے گزر رہا ہے۔ سیرت، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ سیرت کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اندر تک کٹ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جس نے سارا دن ایک آنسو تک نہ بہایا تھا، اس کا سارا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن نہ تو اس نے سالار کو خود سے الگ کیا اور نہ ہی کوئی مذمت کی، بس خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی برداشت کرنا سالار کے بس میں نہ تھا۔ جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سالار شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ سالار نے کبھی اس کو اذیت دینے کے بارے میں نہ سوچا تھا، وہ تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سالار کو اپنے آپ پر غصہ آیا، ایک گھٹن سی ہونے لگی۔ رات بہت ہو گئی ہے، تم چینج کر کے آرام کرو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سیرت اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچا تھا، مری کی ٹھٹھرتی سردی میں اپنے آپ کو سردی سے بچانا بھی بہت مشکل تھا، اوپر سے برف باری جو اب وقت بے وقت شروع ہو جاتی، اوپر سے ایک بازو ٹوٹا ہوا جس میں سردی کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ ویسے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ دنوں میں یہ ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنا بہت مشکل رہا تھا۔ بہرحال وہ گھر پہنچ گیا۔ اس وقت یقیناً اس کی بیوی سو چکی ہوگی۔ اس نے جیب سے ڈپلیکیٹ کی نکالی، دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔
کمرے میں آیا تو اس کی بیوی سر سے پاؤں تک بلینکٹ میں گھسی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ اس نے اس کا بلینکٹ کھینچا اور اس کا برف بنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ بلبلا کر اٹھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ لڑکی تمہیں ذرا ہوش نہیں ہے۔ تمہارا شوہر باہر سے تھکا ہارا آیا ہے اور گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ شوہر جناب ابھی شام کو ہی تو کھانا کھا کر گئے تھے۔ اب آپ ہر تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے میرا فرض نہیں یاد دلایا کریں۔ میں اپنے سارے فرض اچھے سے نبھا رہی ہوں۔ اور اب آپ دور ہٹیں، مجھے آرام سے سونے دیں، اور جب تک آپ کے ہاتھ پیر ٹھیک سے گرم نہ ہو جائیں تب تک آپ میرے بیڈ پر مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے بستر اپنے اوپر لینے لگی، لیکن اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے ساتھ نہ صرف بیڈ پر آ گیا بلکہ اسے اپنی باہوں میں بھی لے لیا۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، جب سردی زیادہ ہو جائے نا تو بیوی کو زیادہ دیر تک اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے سرگوشی کرنے لگا۔ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، وہ ہلکے سے منمنائی۔ ارے یار، تمہیں کون سا سیرت کو کالج بھیجنا؟ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کوئی مارکا مارنا ہے جو جلدی اٹھے بغیر مار نہیں پاؤ گی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ اس ذکر کے بعد اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا، کیونکہ اب وہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ اپنی چھوٹی سی زندگی میں صرف وہ اور اس کی بیوی شامل تھیں۔ مہراج پانی پینے کی نیت سے کمرے سے باہر آیا تھا جب اس صوفے پر سالار کو سگریٹ سلگاتے ہوئے دیکھا۔ سالار، تو یہاں کیا کر رہا ہے اس وقت؟ تجھے سیرت کے پاس ہونا چاہیے اور تو یہاں سگریٹ سلگائے جا رہا ہے۔ سالار نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو مہراج چونک گیا۔ سالار، کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی مہراج، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا نفرت۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ اس کی نظریں چیخ چیخ کر نفرت کا ثبوت بن رہی تھیں۔ مہراج، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس کو میں جان سے زیادہ چاہوں وہ مجھ سے نفرت کرے۔ مہراج، میں کیا کروں؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی اس نفرت کو محبت میں بدل کر دکھا۔ وہ چاہے جتنی بھی نفرت کرے لیکن تو اس سے محبت کر۔ نفرت کو نفرت نہیں مارتی، محبت مار دیتی ہے، اور مجھے یقین ہے تیری محبت اس کی نفرت کو مار دے گی۔ اب یہاں بیٹھ کے اس خوبصورت رات کو برباد کرنا بند کر اور اٹھ کر کمرے میں جا، وہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مہراج نے اسے ایک ناممکن سی امید دلائی۔ نہیں، میں اسے سونے کا بول کر آیا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تک وہ مجھے دل سے قبول نہیں کرتی تب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ سالار نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ سالار، وہ تجھے قبول کر چکی ہے، اب اٹھ اور کمرے میں جا، وہ تیرے نکاح میں ہے اور تو نے اسے میری طرح نشے میں قبول نہیں کیا، پورے ہوش و حواس میں اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نیچے زمین کے قالین پر سو رہی تھی۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں نہیں بلکہ سادہ سا کالا جوڑا پہنے دنیا جہان سے بے خبر تھی۔ سالار کو اس کی بے اعتباری پر بہت غصہ آیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر دیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سیرت، میں تم سے دور اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں۔ میں جب چاہوں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، تو پلیز ڈرامے کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بستر ہے اور آرام سے اس پر سو جاؤ۔ سالار نے اسے ایک جھٹکے سے بستر پر گرایا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آج کے بعد میں تمہیں اس کالے رنگ میں نہ دیکھوں۔ مجھے یہ کلر بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ابھی کے ابھی اسے چینج کرو۔ اور آج کے بعد جب میں گھر آؤں تو تم مجھے بیڈ پر ملو، زمین پر نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ سیرت آرام سے اس کی باتیں سنتی رہی، آگے سے کچھ نہیں بولی اور نہ ہی نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ سالار اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو سیرت بیڈ کے دوسرے کونے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک کونے کے علاوہ سارا بیڈ خالی تھا، جیسے اب سالار اس کے قریب آئے گا تو اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ سالار اس کے اس معصوم سے پلان پر مسکرایا، جبکہ وہ اب کالے سوٹ کی جگہ سفید سوٹ میں تھی۔ ساری باتیں مان رہی ہو، اس کا مطلب ہے زندگی آرام سے کٹے گی، اسے سناتے ہوئے کہا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔
اور اگلے ہی جھٹکے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم مجھ سے منہ موڑ کر سو، یہ تمہارا بیڈ ہے، تم جیسے چاہے سو سکتی ہو، لیکن مجھ سے فرار کی راہیں ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ میں جب چاہوں تمہیں اپنا بنا سکتا ہوں، اس لیے اب تم مجھ سے دور رہنے کی یہ معصوم منصوبے بنانا چھوڑو، کیونکہ جب میں تمہارے قریب آنا چاہوں گا تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب سو جاؤ۔ سالار نے زبردستی اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ لوگ شہر واپس آ چکے تھے کل رات، اور اب گاؤں سے شہر کے سفر میں سالار نے جو ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ سیرت اسے بالکل بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اسے دیکھ رہی ہے، البتہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تو چپ کا روزہ صرف میرے لیے رکھا ہوا ہے، سالار نے دل میں سوچا۔ جب سالار کو دریا کی خودکشی کا بتایا گیا کہ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے تو سالار نے کوئی رسپانس نہ دیا، جبکہ سیرت کو بہت برا لگا کیونکہ وہ دریا کو جانتی تھی۔ وہ ہینا کی نند تھی اور زاویار کی بہن۔ اللہ نے اسے جتنے رشتے دیے تھے وہ اب بھی اس کے آس پاس تھے، لیکن اس سے زیادہ کسی اور کے اپنے تھے۔ بہت منتیں کرنے کے باوجود بھی سالار دریا کو دیکھنے ہسپتال نہ گیا، حالانکہ وہ تو خوش تھا کہ کل اس کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا انسان نہ تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کی وجہ سے اس کا ولیمہ بھی اس کی شہرت کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا۔ شہر کا ہر بڑا آدمی اس ولیمے میں شامل تھا، پھر وہ بھی آگے جن کا اسے بے تابی سے انتظار تھا۔ وہ آتے ہی اس کے گلے لگا، تو آخر کار تم نے اپنی محبت کو جیت ہی لیا سالار۔ مجھے خوشی ہے کہ جسے تم نے چاہا وہ آج تمہاری ہے۔ ڈاکٹر الفاظ سکندر نے اسے مبارکباد دی۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ جتنا بور ہونا ہے خوشی سے ہو، مجھے بس یہ بتا دیں کہ میری بھابھی کہاں ہیں؟ نور نے پوچھا، جبکہ سالار نے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ اسے سیرت کے کمرے میں بھجوا دیا۔ السلام علیکم سیرت۔ وہ کمرے میں آئی تو بیوٹیشن سیرت کو تیار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تم تو واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اب سمجھ آیا کہ سالار بھائی اتنے سالوں سے شادی کیوں نہیں کر رہے تھے، آخر کار بڑا ہاتھ مارنا تھا انہیں۔ نور نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ سیرت، اس کمرے میں تمہارے اور بیوٹیشن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ تمہاری کوئی بہن یا سہیلی نہیں آئی؟ ابھی تک نور نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ ایسے معاملوں میں تو اس وقت دلہن کی بہن اور سہیلیاں اس کے آس پاس ہوتی ہیں، لیکن سیرت تو اکیلی تھی۔ ہاں، میری نہ تو کوئی سہیلی ہے اور نہ ہی کوئی بہن، کہتے ہوئے سیرت کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ او میم، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے پھر سے میک اپ خراب کر دیا۔ نور کو بیوٹیشن کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن اب کون سا آنسو پر کوئی زور چلتا ہے؟ دیکھیں، آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی بہنوں اور سہیلیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ نور نے لگی پٹی رکھے بغیر کہا، آئی ایم ویری سوری، میں نے کب سے انہیں تیار کر رہی ہوں، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو تیار کرنے کی، آپ جائیں، میں خود ہی اسے تیار کر لوں گی۔ نور نے غصے سے کہا تو بیوٹیشن کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی ہوں ایسے معاملوں میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنی بہنوں اور سہیلیوں کی ہوتی ہے۔ میرے وقت پر آرزو اور روشنے نے سنبھال لیا تھا، اور تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہاری سہیلی بھی ہوں اور تمہاری بہن بھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ نور اسے تیار کر رہی تھی جب ایان دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ ماما، یہ آنٹی دلہن ہے؟ ایان نے معصومیت سے پوچھا۔ ایان کے اس طرح منہ کے ڈیزائن بنانے پر سیرت مسکرائی۔ اس کے دونوں گالوں کے ڈمپل روشن ہوئے۔ آنٹی، آپ ہنستے ہوئے بہت پریٹی لگتی ہو۔ میں آپ کو کس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا، لیکن آپ مجھے کر لو، ایان نے آفر کی۔ سیرت نے فوراً مان لی۔ اس سے کس لینے کے بعد ایان ایک سیکنڈ بھی اس کمرے میں نہیں رکا، سیدھا سالار کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ انکل سالار، جب بھی ماما بابا سے ناراض ہوتی ہیں تو بہت اداس ہو جاتی ہیں، پھر بابا مجھے اس گال پر کس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جاؤ ماما سے بھی اسی گال پر کس لے کے آؤ، تو پھر وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر الفاظ کے کان کھڑے ہو گئے، جبکہ سالار اور مہراج کی دبی دبی ہنسی وہ نوٹ کر رہا تھا۔
اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ماما اور بابا کی لڑائی ختم کر دیتے ہو۔ مہراج الفاظ کو بخشنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ ہاں، کیونکہ میں ان دونوں کو اداس نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن بیٹا، یہ باتیں تم یہاں کیوں بتا رہے ہو؟ الفاظ نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ پر ٹیپ لگا دیں۔ کیونکہ سلاڑ انکل اور سیرت آنٹی ایک دوسرے سے ناراض ہیں نا، اس لیے تو اداس ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ دونوں کو راضی کر لوں۔ میں اپنے اس گال پر سیرت آنٹی سے کس لے کر آیا ہوں، آپ بھی مجھے اس گال پر کس کرو اور راضی ہو جاؤ۔ اس کی بات پر سلاڑ نہ صرف مسکرایا بلکہ اسے اپنی گود میں لے کر اتنے زور سے چوما ایان رونے لگا۔ او بس کر یار، میرے بیٹے کی جان لے گا کیا؟ الفاظ کو اپنے بیٹے کی فکر ستانے لگی، جبکہ سلاڑ سیدھا سیرت کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو سیرت مکمل دلہن کے لباس میں کھڑی تیار تھی۔ نور نے اس کو بہت خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ آسمان سے اتری کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لگ تو نکاح کے روز بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن آج وہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لیے سلاڑ اس کے قریب آیا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ چہرے سے مت ہٹانا، باہر بہت لوگ ہیں، بیکار کسی کی نظر لگ جائے گی، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھیں۔ سلاڑ نے نور کے وہاں ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ نور کو اپنا گلا کھنگال کے اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا۔ نور بھابھی، آپ اسے باہر لے آئیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو الفاظ اکیلے کھڑا تھا۔ تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ مہراج کہاں گیا؟ سلاڑ نے پوچھا۔ وہ اپنی وائف کو لینے گیا ہے۔ مہراج صبح سے اب گھر گیا تھا کیونکہ آیت نے کہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک محفل میں نہیں رہ سکتی، اسے زیادہ لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے مہراج اسے لینے تب گیا جب ولیمہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ تقریب میں سیرت کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں پایا کیونکہ پوری تقریب میں اس نے گھونگھٹ کر رکھا تھا۔ یہ سلاڑ کا حکم تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ کتنی ہی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد کی، لیکن سلاڑ نے گھونگھٹ نہیں اٹھانے دیا، جبکہ سیرت کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ تو یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ تھکن کی وجہ سے اسے بخار بھی ہونے لگا تھا۔ تقریب ختم ہوئی تو سب ہی لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ جب الفاظ، نور، مہراج، آیت آخری بار سیرت کو ملنے آئے کیونکہ اب انہیں اپنے اپنے گھر جانا تھا۔ پہلے تو نور آیت نے سلاڑ کا راستہ روک لیا کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے نیک دیے بغیر کمرے میں نہیں جانے دیں گی۔ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، مجھے میری بیوی کے پاس جانے دیں، سلاڑ نے الفاظ اور مہراج کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ لیکن ان دونوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہارا معاملہ ہے، تم سلجھاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے اسے اپنی جیب سے پیسے نکالنے ہی پڑے۔ آئے تم بھی ملو اپنی بھابھی سے، مہراج نے اسے کہا تو وہ کمرے کے اندر آ گئے۔ یہ کیا زبردستی ہے یار، اب تو مجھے میری بیوی کے پاس اکیلے جانے دو، سلاڑ نے آہ بھر کر کہا، جس پر سارے ہنسنے لگے، جبکہ نور نے پاس آ کر سیرت کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ آیت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ تم واقعی ہی چھپا کے رکھنے والی چیز ہو، نور نے تعریف کی اور اسے آیت کے سامنے کیا۔ چٹاخ! آیت کے زوردار تھپڑ سے سیرت بیڈ پر جا گری۔ بخار میں ہونے کی وجہ سے اسے پہلے ہی چکر آ رہے تھے، اوپر سے آیت کے تھپڑ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ لیکن اس کی وجہ سے سلاڑ اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل آیت کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا چاہا، لیکن مہراج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ نہ صرف ہوا میں رک گیا بلکہ اس نے غصے سے وہی ہاتھ سامنے شیشے پر دے مارا، لیکن آیت نے اس کی پرواہ نہ کی۔ مہراج، اپنی بیوی کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے جا، سلاڑ غصے سے بولا۔ مہراج نے آیت کو یہ بتایا تھا جس لڑکی سے سلاڑ شادی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک سیرت میرے سوال کا جواب نہیں دے گی۔ سیرت، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایک بار ترس نہ آیا تمہیں بھائی اور بھابھی پر؟ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ایک بار شرم نہ آئی؟ کیسی ہوئی تم سے یہ غلطی؟ سیرت بولو۔ آیت غصے سے روتے ہوئے بولی، میری غلطی؟ آپ کی غلطی سے چھوٹی ہے آپی۔ ہاں، جو غلطی میں نے کی نا وہ آپ کی غلطی سے بہت چھوٹی ہے۔ مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے، لیکن آپ تو اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی تھیں، اس لیے مجھے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔
سیرت اور آیت ایک دوسرے کو جانتی تھیں، یہ بھی مہراج اور سلار کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھا، لیکن وہ دونوں بہنیں تھیں، یہ جان کر مہراج اور سلار دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے، جبکہ الفاظ اور نور ان کا آپسی معاملہ سمجھ کر جا چکے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کریں۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے سیرت؟ کیا سلار تجھے زبردستی یہاں لائے ہیں؟ آیت سیرت کے قریب آئی، لیکن سیرت نے ایک ہی جھٹکے سے خود سے الگ کر دیا۔ ہاں زبردستی لائے ہیں یہ مجھے یہاں، لیکن آپ تو اپنی مرضی سے گئی تھی نا، آپ نے تو اپنی مرضی سے شادی کی، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی آیت آپی، کیونکہ میرا بھائی تو 3 سال پہلے ہی مر گیا تھا، اس کے احساسات، جذبات، خوشیاں سب 3 سال پہلے مر چکی تھیں، اب تو صرف اس کی روح نے اس کا جسم چھوڑا ہے۔ آپ نے قتل کیا ہے میرے بھائی کا، آپ سب میرے بھائی کے قاتل ہو، میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پہلے ہی بخار اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی، پھر رونے کی وجہ سے اس کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ گئی۔ آیت جب سے گھر آئی تھی روئے جا رہی تھی، اس نے مہراج سے کوئی بات نہ کی۔ مہراج نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ مہراج نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ سیرت گھر سے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کر رہی ہے، لیکن یہاں حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ سلار نے زبردستی سیرت کو اٹھا کر اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کا بھائی مر چکا تھا، جو ڈر اسے کتنے دنوں سے کھائے جا رہا تھا وہ ڈر سچا تھا، حاشر مر چکا تھا۔ مہراج مجھے منت بھابھی سے ملنا ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا، لیکن وہ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے۔ مہراج نے کہا، اگر سیرت یہ جانتی ہے کہ حاشر بھائی نہیں رہے تو وہ یہ بھی جانتی ہوگی کہ منت بھابھی کہاں ہیں۔ ہم سیرت سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کیا منت بھابھی مجھ سے ملیں گی؟ کیا وہ اپنے شوہر کے قاتل سے ملنا پسند کریں گی؟ آیت اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں مہراج، وہ میری شکل تک نہیں دیکھیں گی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوں گی۔ میں ان کے بھائی کو چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی اور پھر اپنے ہی بھائی کی موت کا سبب بن گئی۔ کیا گزری ہوگی ان پر، کتنی تکلیف میں ہوں گی وہ۔ مہراج نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو آیت، شاید حاشر کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ تم اپنے آپ کو حاشر کی موت کا ذمہ دار مت سمجھو، بلکہ تمہیں تو سیرت کو بھی سنبھالنا ہوگا، وہ اکیلی ہے، اپنے اندر گھٹن پال رہی ہے، تمہیں اسے بھی سنبھالنا چاہیے۔ سلار اسے بہت محبت کرتا ہے، اور یقین مانو آیت، سلار نے بھی ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ اس دن سیرت کا نکاح ہو رہا تھا، چاچا اور چاچی نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے بتا دیا۔ یقین کرو آیت، میں نے اس کے لیے سلار کی محبت دیکھی ہے، وہ کسی کے ساتھ اتنی خوش نہیں رہ سکتی جتنی کہ سلار کے ساتھ اس دنیا میں۔ کوئی بھی سیرت کو اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا کہ سلار کرتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھنا آیت، سیرت سب کچھ بلا دے گی اور ایک سمپل لائف گزارے گی۔ اس سب کے لیے ہمیں سلار کی مدد کرنی ہوگی، کرو گی نا ہماری مدد؟ مہراج نے آیت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مہراج، میں اپنی بہن کو ویسے ہی ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے وہ پہلے تھی۔ میں آپ کی اور سلار بھائی کی مدد کروں گی، میں آپ دونوں کا ساتھ دوں گی۔ کیا میں مسز حاشر سے بات کر سکتا ہوں؟ منت نے ایک بار پھر غور سے نمبر کو دیکھا، پھر فون کان سے لگایا۔ آپ مسز حاشر قریشی سے ہی بات کر رہی ہیں، منت نے یاد دلایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو مری کے ایک شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس وقت سے اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک چھوٹا موٹا افیئر چلانا پسند کریں گی؟ افیئر کی بات تو ایسے کی جا رہی تھی جیسے شاپ کیپر کوئی چیز بیچ رہا ہو۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ افیئر چلانا پسند نہیں کروں گی، میں شادی شدہ ہوں، منت نے ایک ادا سے کہا۔ تو میں کون سا کنوارا ہوں؟ میری شادی کو بھی ماشاءاللہ سے 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب میں کیا کہوں، میری بیوی اتنی بورنگ ہے کہ جہاں رومانس کی بات آئے تو وہاں سے ایسے غائب ہوتی ہے جیسے بوتل کا چن۔ آنکھ بڑھ کر کہا گیا، وہ تو اپنی بیوی سے بہت تنگ ہیں، اس لیے مجھ سے افیئر چلانا چاہتے ہیں۔ خیر سچ کہوں تو تنگ تو میں بھی بہت ہوں اپنے ہسبینڈ سے، منت نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سوال آیا۔ دراصل وہ ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہیں، نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ ہی وقت، بس رومانس سٹارٹ۔
اس لیے میں ان سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے افیئر چلا لیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ ویسے بھی نہ شکل نہ صورت، ایویں کوجا سا۔ بس بہت ہو گیا، خبردار جو تم نے میرے میاں کو کوجا کہا، وہ اس دنیا کے سب سے ہینڈسم مرد ہیں، منت نے اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا سمجھوں، آپ میرے ساتھ افیئر نہیں چلائیں گی؟ خیر کوئی بات نہیں، یہاں میرے آفس میں 3 بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، لگتا ہے انہی میں سے کسی ایک پر ٹرائی کرنا ہوگا۔ خبردار حاشر، جو آپ نے کسی کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی، میں آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گی، منت نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ افیئر چلانے کے لیے تیار ہیں؟ آگے سے اگنور کرتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں بولا۔ منت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ افیئر چلانے کے لیے۔ آپ کسی اور عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ جو حکم جانے من، پھر کل فون کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن سنیے، کل 10 بجے کے بعد مجھے فون کیجیے گا۔ کیا ہے نا کہ 10 بجے سے پہلے میرے ہسبینڈ گھر پر ہوتے ہیں، منت اسی کے انداز میں بولی۔ جو حکم میرے آقا۔ فون بند ہو چکا تھا اور منت جو اتنے وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ اس سب کے بعد حاشر ٹوٹ چکا ہوگا، ایک بار پھر سے اس کی ساری خوشیاں لٹ چکی ہیں، وہ کیسے سنبھالے گی اسے؟ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا، منت نے حاشر کو نہیں بلکہ اس نے منت کو سنبھال لیا تھا۔ وہ دونوں کراچی سے مری شفٹ ہو چکے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد حاشر واپس گھر نہ گیا بلکہ منت کو لے کر یہاں آ گیا۔ یہاں صرف حاشر اور منت تھے، ان دونوں کی زندگی میں کسی تیسرے کی جگہ نہ تھی۔ دیریا اب خطرے سے باہر تھی۔ زاویار اور ہینا اسی دن یہاں پہنچ آئے تھے۔ زاویار ہر طرح سے دیریا کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دیریا کسی کی کچھ نہ سنتی، نہ کچھ کھاتی، نہ کچھ پیتی تھی۔ اسے صرف سلار چاہیے تھا، لیکن سلار کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھنے ہسپتال تک نہ آیا، جبکہ سلیمان اور سارا 2 بار آ چکے تھے اور شاکر اور زاویار سے معافی بھی مانگ چکے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود دیریا کی ایک ہی ضد تھی، وہ ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ اسے سلار چاہیے، جیسے انسان نہیں کوئی کھلونا مانگ رہی ہو۔ لیکن سلار کی زندگی میں وہ کتنی اہمیت رکھتی تھی، یہ سلار نے ہسپتال نہ آ کر ہی اسے بتا دیا، جس کا شاکر صاحب نہ جانے کتنی بار گلہ کر چکے تھے۔ سلیمان صاحب اور سارا نے گھر آ کر سلار کی منتیں کی تھیں کہ وہ صرف ایک بار ہی صحیح لیکن دیریا کو دیکھائے۔ بار بار کہنے پر آخرکار سلار مان گیا اور کہہ دیا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن سیرت کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ سیرت کی طبیعت خراب تھی، اسے ابھی بھی بخار تھا، ڈاکٹر نہ جانے کتنی بار آ کر چیک کر کے جا چکی تھی۔ سلار ساری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کی طبیعت پر کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ وہ بیچارہ ساری رات سیرت کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کی طبیعت کی وجہ سے ایک پل بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ وہ ہسپتال لے کر نہیں گیا تھا، گھر پر ہی اسے ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آتی۔ پہلے میل ڈاکٹر آیا تھا جسے سلار نے سیرت کو دیکھنے تک نہ دیا، اور پھر سلار خود ہی فیمیل ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ سیرت کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو سارا نے اسے دیریا کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سلار اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن سیرت جانتی تھی کہ دیریا ہینا کی نند ہے۔ اگر ہینا کو پتہ چل گیا کہ اس نے سلار سے شادی کی ہے تو اسے بہت برا لگے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہینا اس سے دوستی ختم کر دے۔ لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ ہینا کبھی ایسا نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن مسئلہ زاویار بھائی کا تھا جسے اس پر کتنا یقین تھا۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بہن کا گھر برباد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کی منہ بولی بہن ہے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ لیکن سارا نے اسے یہ بھی بتایا تھا اگر سیرت نہیں جائے گی تو سلار بھی دیریا کو دیکھنے نہیں جائے گا، اور بیچاری دیریا کتنے ہی دنوں سے سلار کو بس ایک نظر دیکھنے کی منتیں کیے جا رہی ہے۔ دیریا شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت میں انسان جتنا جھکتا ہے سامنے والا اسے اتنا ہی نیچ اور گرا ہوا سمجھتا ہے، اس کی محبت کی کوئی قدر نہیں کرتا، اور سلار بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جتنا جھکا رہی تھی
سلار سے جھکاتا جا رہا تھا۔ نہ تو اس کی نظروں میں اس کی محبت کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی اس سے اس کی محبت کی قدر تھی۔ اس کی نظروں میں دیریا بھی ویسی ہی ایک لڑکی تھی جو اس کے پیچھے بھاگا کرتی ہیں، چاہے سلار سے منہ لگائے یا نہ لگائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکوں کے معاملے میں لڑکیوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، جبکہ ان کے سامنے کوئی لڑکا اپنی جان دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں، اسے چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کی محبت کی قدر ضرور کرتی ہیں۔ لیکن مردوں کا دل نہیں، بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی لڑکی اپنی جان دینے کی کوشش کرے تو وہ اسے کریکٹر لیس، نیچ اور گرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ کہ اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی لڑکیاں یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ جس محبت کو پانے کے لیے اپنا آپ تک داؤ پر لگا دیتی ہیں، وہی محبتیں انہیں سب سے زیادہ ذلیل کرتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔